السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر کسی کی اولاد نہ ہو، کافی عرصہ گزر گیا ہو، کیا وہ دوسرے شخص سے اولاد گود لے سکتا ہے یا نہیں؟ بہتر صورت کیا ہے؟ کیا شریعت میں گود لینا بچے کو جائز ہے یا نہیں؟ یا وہ بے اولاد ہی رہے، اولاد نہ لے، یا وہ بے اولاد ہی رہے، یعنی اولاد گود لے یا اولاد گود نہ لے؟ شریعت اس بارے میں ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو، بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو دنیا کے اندر بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کی الگ الگ طریقے سے بہت ساری نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اولاد کا ہونا یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، اولاد کا ہو جانا۔ لہذا ہر انسان کے لیے یہ نعمت کا مل جانا یہ ضروری نہیں ہے، اس سے اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ نے جس کو چاہا جو نعمت دے دی اور جس کو چاہا جو نعمت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت کو ہر انسان کو عطا نہیں کی ہے، بلکہ اس میں فرق رکھا ہے، جس کو جو چاہا نعمت دی اور جس کو جو چاہا نعمت نہیں دی۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ زمین اور آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کا مالک اللہ ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو وہ چاہتا ہے لڑکی دے دیتا ہے، لڑکی پیدا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ لڑکا دے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جس کو چاہتا ہے وہ لڑکا بھی دے دیتا ہے اور لڑکی بھی دے دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ ہر انسان کو اولاد کی نعمت کا مل جانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کی اولاد نہ ہوتی ہو تو اس کے لیے یہی بات ہے کہ اگر وہ اولاد لے کر کے پالنا چاہے تو پالنا جائز ہے۔ اسلام کے اندر بچہ گود لے کر کے پالنا جائز ہے، لیکن اس کی چند شرائط ہیں، بہت ساری باتوں کو خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں، یہ سورت ہے 42 نمبر اور آیت نمبر ہے 49 اور 50۔ اس آیتوں کے اندر اللہ فرماتے ہیں، پارہ نمبر 25 ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سورۃ الشورى، یہ قرآن مقدس کی 42ویں سورت ہے، اور آیت نمبر 49 اور 50 دو آیتوں میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات میں ساری چیز کے مالک اللہ ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کا مالک اللہ ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو وہ چاہتا ہے لڑکی دے دیتا ہے، لڑکی پیدا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ لڑکا دے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا جس کو جو چاہتا ہے یا جس کو چاہتا ہے وہ لڑکا بھی دے دیتا ہے اور لڑکی بھی دے دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں، یعنی اس کی کوئی اولاد ہی نہیں ہوتی ہے۔ معلوم ہوا اللہ جس کو چاہے لڑکا دے دے، لڑکی دے دے، یا دونوں دے دے، یا کچھ بھی نہ دے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ لہذا اس کا ہر ایک انسان کو مل جانا، اس سے اللہ کی قدرت میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے، کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، جس کو جو چاہے مل گیا اور جس کو جو چاہے نہ ملا، اس سے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ باقی رہا مسئلہ کہ اگر کوئی شخص گود لے بچے کو تو کیا اس کو اسلام کے اندر بچہ گود لے کر کے پالنا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ اس بارے میں شرعی تحقیق یہ ہے کہ چند باتوں کو خیال رکھنا ضروری ہوگا، جن میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بچہ گود لے لیا ہے تو اس بچے کے جو اصل ماں باپ ہیں، جن کی پشت سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، جن کی پشت سے، جن کے نطفے سے یہ بچہ نکل کر کے آیا ہے، تو اس کی نسبت انہی کی طرف کی جائے گی۔ بھلے ہی یہ بڑا ہو جائے، اسکولوں میں جائے، کہیں بھی جائے، اس کا نام اپنے باپ، اصل باپ کے ساتھ میں جڑے گا۔ پہلی بات کا تو یہ خیال رکھنا ہے، یعنی اس کو حقیقی اولاد کا درجہ نہیں دینا ہے۔ یہ زمانے جاہلیت میں لوگ بچوں کو گود لے لیا کرتے تھے اور ان کو اصل ماں باپ کا درجہ مل جایا کرتا تھا کہ جانا یہی ان کے اصل ماں باپ ہیں۔ تو اسلام نے اس میں فرق رکھا ہے اور اس کو ختم کیا ہے کہ نہیں، ان کی جو نسبت کی جائے گی وہ اصل ماں باپ کی طرف کی جائے گی، جن کے پشت سے نکل کر کے آئے، جن کے نطفے سے یہ پیدا ہوئے ہیں، اس کی نسبت انہی کی طرف کی جائے گی۔ تو ایک بات کا تو یہ خیال کرنا ہے کہ ان کی نسبت وہاں کی جائے، یعنی نام وغیرہ جو لکھا جائے گا باپ کا، اصل باپ کا لکھا جائے گا، جس نے گود لیا ہے اس کا نام نہیں لکھا جائے گا۔ دوسری بات، درجے کے اعتبار سے ان کا جو اصل مرتبہ ہے وہ لے پالک کا ہی ہے، حقیقی اولاد ان کی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ وراثت میں جو ان کا تعلق ہوگا، اصل جو ماں باپ کی وراثت ہوگی ان میں ان کا حصہ ہوگا، اس کی وراثت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ ہاں،
البتہ جس نے گود لیا ہے اس کو اللہ کی طرف سے اس کی اولاد کی پرورش کا ثواب مل جائے گا کہ جس نے قرآن پڑھا ہے، بچوں کو دینی تعلیم سکھائی ہے یا اس کی پرورش کی ہے تو پرورش کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ سب سے اہم بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو پردے کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ اگر کسی کی بیوی نے کوئی لڑکا لیا ہے گود، تو وہ جو لڑکا لیا ہے تو وہ لڑکا بڑا ہونے کے بعد میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی ایسا رشتہ ہے کہ جو مثال کے طور پر اگر واقعی ایسا رشتہ ہے کہ اس نے اپنی بہن سے لیا ہے، تو بہن سے لینے کا مطلب یہ ہے کہ جو پرابلم آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ گود لیا ہے تو عورت کو اس سے پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ نامحرم ہے، نامحرم کی حالت میں اس کو ہر حال میں پردہ کرنا ضروری ہوگا۔ ہاں اس کی شکل یہ ہے، شریعت نے یہ کہی ہے کہ اگر اس مدت رضاعت میں، یعنی بچے کی جو مدت رضاعت ہو، بچہ پیدا ہونے کے 2 سال کے اندر اندر اگر یہ عورت اس کو دودھ پلا دے تو دودھ اگر آ جائے اس کے تو اچھی بات ہے، غنیمت ہے، چونکہ ممکن نہیں ہے کہ جب اولاد ہی نہیں ہے تو دودھ کہاں سے آئے گا۔ اگر لیکن ممکن ہو جائے، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اگر اس عورت کو دودھ اتر جائے بھلے اولاد نہ ہو اور اس نے دودھ پلا دیا اس لے پالک کو، اس گود لے ہوئے بچے کو، تو پھر یہ اس کی رضاعی ماں بن جائے گی اور اس کا جو شوہر ہوگا اس کا رضاعی باپ بن جائے گا، تو پھر تو ان کا رشتہ صحیح ہو جائے گا۔ یا پھر اسی طریقے سے بیوی جو ہے اپنی بہن کا دودھ پلا دے اس کو، تو پھر یہ رضاعی خالہ بن جائے گی، تو یہ بھی ایک رشتہ برقرار رہ سکتا ہے۔ باقی بہت ساری چیزوں کو خیال رکھنا پڑتا ہے، اس میں پردے کا خاص طور سے خیال رکھا جاتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کو جائز ہی قرار دیا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر اولاد نہ بھی لے تو اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے، جہاں تک ہمارا گمان یہی ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا نہیں ہے تو وہ اللہ سے دعا کرے اور وہ ظاہری سبب اختیار کرے اور روحانی سبب اختیار کرے، اللہ سے دعائیں مانگے، اس لیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک بڑھاپے کی حالت میں جا کر کے ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، جب اللہ نے اولاد عطا کی ہے، یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا ہے، تو اللہ کی قدرت میں ہے یہ، کیوں لے پالک لیں، کیوں گود لے بچہ لیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے اگر نعمت ہمیں نہیں دی ہے تو اس پر شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ نعمت نہیں دی، آپ ہمیں اس نعمت کو دے دیجیے، اللہ سے مانگے، اس سے مانگنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ باقی اسلام کے اندر جائز ہے، لیکن بہت ساری چیزوں کو خیال رکھنا پڑتا ہے، جو بتائی گئی ہے کہ نسبت کا تعلق خاص طور سے اصل باپ کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی اور پردے کا خیال کیا جائے گا جب یہ جوان ہو جائیں گے۔ اگر یہ واقعی ان میں کوئی ایسا رشتہ نہیں بنا ہے رضائی خالہ یا رضائی ماں کا، تو پھر ان سے بہت دور رہنا ہوگا اور پردہ کرنا پڑے گا۔ تو کیوں ہم ایسی اولاد کو اپنے گلے ڈالیں کہ جس سے ہمیں پردہ کرنا پڑے گھر کے اندر رہتے ہوئے، لہٰذا اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خود زیادہ شیئر کیجیے، آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنز ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔